أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने सआदत दी कि आपके सामने सूरह मरियम का आगाज़ किया और इब्तदाई 15 आयात आपके सामने तिलावत करने की सआदत हासिल हुई। अब हम इंशाअल्लाह इसका तर्जुमा भी करेंगे और फिर मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की होगी वो भी आपके सामने ज़िक्र करेंगे। अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, हमें हिम्मत दे, इस्तिक़ामत नसीब फ़रमाए कि हम इस सूरत को भी सही तरीके से समझ लें, इसमें जो अहकामात है उस पे अमल करने की तौफ़ीक हमें नसीब फ़रमाए और मरते दम तक हमें हमारा ताल्लुक़ कुरान मजीद के साथ वाबस्ता रखे। हर ऐसे अमल से हमारी हिफाजत फ़रमाए जिसकी वजह से इंसान कुरान मजीद से महरूम होता है। तो ये सबसे पहला लफ्ज़ जो है काफ हा या आइन सौद, ये हरूफ मुक़त्तआत में से है। इसका तर्जुमा जो है अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही बिज़ालिक, कि इसका मतलब मफ़हूम अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। ठीक है, इसलिए काफ हा या आइन सौद ही हम करते हैं। ज़िक्रो, ठीक, आगे क्या है? ज़िक्रो रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया। ज़िक्र का माना होता है ज़िक्र है, तज़किरा है। ज़िक्र तज़किरा है, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। रहमती रब्बी का, आपके रब की रहमत का, आपकी रब की रहमत का। अबदहू, अबदहू,
اپنے بندے زکریا پر. ٹھیک ہے, کیا مطلب ہوا؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا کی یہ تذکرہ ہے, یہ ذکر ہے اس رحمت کا جو تمہارے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پہ کی تھی. یہ اس کا تذکرہ ہے. کیا تذکرہ ہے؟ اذ, جب, جس وقت, نادا اس نے پکارا, ربہ اپنے رب کو, جس وقت اس نے پکارا اپنے رب کو, نداءً خفیہ, ندا پکار کو کہتے ہیں خفیہ آہستہ آواز سے, پوشیدہ آواز سے. یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ آواز سے پکارا تھا. قال, کہا, ربی, اے میرے رب, اس نے کہا تھا اے میرے رب, انی, بے شک میں, وہانا کا معنی ہوتا ہے کمزور ہونا. وہانا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہونا. العظم, ہڈی کو بولتے ہیں, ہڈیاں. وہن العظم, ہڈیاں کمزور ہو گئی, منی, مجھ سے یا میری. یعنی اس نے دعا کیا کی کہ رب انی وہن العظم منی, میرے پروردگار میری ہڈیاں جو ہے وہ کمزور پڑ گئی ہیں. واشتعل, اشتعل یشتعل, اشتعال کا معنی ہوتا ہے شعلے مارنے لگا. الرأس, میرا سر, شیبہ, بڑھاپے سے. ٹھیک ہے, واشتعل الرأس شیبہ, کہ میرا سر جو ہے بڑھاپے کی سفیدی سے بڑک اٹھا ہے. بڑھاپے کی سفیدی سے وہ کیا ہو چکا ہے؟ بڑک اٹھا ہے. وَلَمْ أَكُنْ, ویسے اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور نہیں, لیکن یہ لم جو ہے اگلے جملے کے ساتھ ملا کے ہی لکھا جانا چاہیے. ٹھیک ہے, وَلَمْ أَكُنْ, وَلَمْ أَكُنْ, اور میں نہیں ہوا. وَلَمْ أَكُنْ, اور میں نہیں ہوا. اصل میں یہ پورا ایک سٹرکچر ہے, فعل مستقبل منفی تاکید بلند. وَلَمْ أَكُنْ, اور میں نہیں ہوا, بِدُعَائِكَ, تجھے پکارنے پر, رب, اے میرے رب, شقیہ, کبھی محروم. اصل میں کیا, کس طرح ترجمہ کریں گے؟ وَلَمْ أَكُنْ شَقِيًّا بِدُعَائِكَ رَبِّ, کہ اے میرے پروردگار میں تجھے پکارنے پہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوا, محروم نہیں ہوا. اور میرے پروردگار میں آپ سے دعا مانگ کے کبھی بھی نامراد نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو کیا بات کی کہ میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہے اور سر بڑھاپے کی وجہ سے سفیدی سے بڑک اٹھا ہے, اور میرے پروردگار میں آپ سے دعا مانگ کے کبھی محروم نہیں ہوا, نامراد نہیں ہوا. وَإِنِّي, اور بے شک میں, خفتو, میں ڈرتا ہوں, الموالیہ, اپنے قرابت داروں سے, من ورائی, اپنے پیچھے. یعنی مجھے اپنے بعد اپنے چچزاد بھائیوں کا اندیشہ لگا ہوا ہے, میں ان سے ڈرتا ہوں. وَكَانَتْ, اور ہے, امرأتی, میری بیوی, عاقراً, بانجھ, اور میری بیوی کی حالت کیا ہے کہ وہ بانجھ ہے. فَحَبْ, تو عطا فرما دیجئے, ہبہ کر دیجئے, لی, مجھے, من لدن کا, اپنی طرف سے, ولیہ, ایک وارث. لہذا آپ خاص اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عطا فرما دیجئے. فَحَبْ لی من لدن کا ولیہ, فَحَبْ لی من لدن کا ولیہ. ترجمہ سمجھ میں آ گیا کہ آپ عطا کر دیجئے مجھے اپنی طرف سے ایک وارث. یریثونی, یریثو, یریثونی, یریثو, وہ وارث بنے گا, نی, میرا, ویریثو, اور وہ وارث بنے, من آل یعقوب, آل یعقوب کا. یعنی جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد, یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے بھی وہ میراث پائے. آل یعقوب مطلب یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے. وَجْعَلْهُ, اور اجعل, بنا دیجئے اسے, ربی, اے میرے رب, رضیہ, پسندیدہ, اور اے میرے پروردگار آپ اسے ایسا بنا دیجئے جو خود آپ کا بھی پسندیدہ ہو. ٹھیک ہے. یا زکریا, اے زکریا علیہ السلام, انا, بے شک ہم, نبشرو کا, نبشرو, ہم خوشخبری دیتے ہیں کا آپ کو, بغلام, ایک لڑکے کی, ایک بچے کی, اسمہ, اس کا نام ہوگا, یحییٰ,
یحییٰ، اے زکریا بے شک ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں تجھے ایک لڑکے کی، اس کا نام کیا ہے؟ یحییٰ۔ لم نجعل، یہ ایک ساتھ ہی بنے گا، ٹھیک ہے، لم نجعل فی المستقبل منفی تاکید بلند ہے، لم نجعل ہم نے نہیں بنایا لہو اس کا، من قبل اس سے پہلے، سمیہ کوئی ہم نام، یعنی اس سے پہلے ہم نے اس کے نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا، یہ یحییٰ پہلی مرتبہ اس کا نام رکھا جا رہا ہے، اس کا ہم نام پہلے نہیں گزرا۔ قال اس نے کہا رب اے میرے پروردگار، انا کیسے ہوگا، یکون انا کیسے، یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلام کوئی لڑکا، اس نے سوال کیا کہ اے میرے پروردگار کیسے ہوگا میرا بچہ، وکانت اور ہے، امراتی میری بیوی، عاقرن بانج، میرا بچہ کیسے ہوگا، میری بیوی تو کیا ہے، بانج ہے، وقد بلغت اور یقیناً میں پہنچ چکا ہوں، من الکبر بڑھاپے سے، عتیہ انتہا کو، یعنی حالت تو یہ ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ بھی کیا ہے، بانج ہے، اور میں بھی بڑھاپے سے اس حال کو پہنچ گیا ہوں کہ میرا جسم جو ہے سوکھ چکا ہے، تعجب کا اظہار کیا، ٹھیک ہے۔ قال اللہ رب العزت نے فرمایا کذالک اسی طرح ہوگا، قال ربک کہا ہے ربک تیرے رب نے، ہوا وہ، علیہ مجھ پر، ہین آسان ہے، یعنی کہاں ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ تو میرے لیے معمولی بات ہے، آسان بات ہے، وقد خلقتک اور یقیناً خلقتک میں پیدا کر چکا ہوں، خلقتک میں پیدا کر چکا ہوں، من قبل میں پیدا کر چکا ہوں، کا آپ کو، کا آپ کو، من قبل اس سے پہلے، من قبل اس سے پہلے، ولم تکو جبکہ نہیں تھا، تو شیئا کوئی چیز کچھ بھی، ٹھیک ہے، یعنی اس سے پہلے میں نے تمہیں پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے۔ قال کہا رب اے میرے پروردگار، اجعل بنا دیجئے، مقرر فرما دیجئے، لی میرے لیے، آیتن کوئی نشانی، زکریا نے کہا میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے، قال تو فرمایا آیتو کا تیری نشانی ہوگی، ان لا، اللہ اصل میں تھا ان لا، یہ ہے لا تکلمہ، لا تکلمہ کہ تو بات نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے، ایک ان ہے، پھر آگے لا تکلمہ، یہ ایک جملہ ہے، اللہ تکلمہ یہ کہ تو بات نہیں کر سکے گا، الناسا لوگوں سے، ثلاث لیال 3 راتیں، سویہ تندرست ہوتے ہوئے، یعنی صحت مند ہونے کے باوجود 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، یہ نشانی ہے۔ فخرج پھر وہ نکلا، علی قومی اپنی قوم پر، من المحراب حجرے سے، فاوحا تو اس نے اشارہ کیا، الیہم ان کی طرف، ان یہ کہ سبحو تم سب تسبیح بیان کرو، بکرتن صبح، وعشیہ اور شام کو، تو جب وہ عبادت گاہ سے نکل کے اپنی قوم کے سامنے آئے، ان کو اشارے سے ہدایت دی کہ تم لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ یا یحییٰ اے یحییٰ، خذ الکتاب خذ پکڑے رکھو، پکڑے رہو، الکتاب کتاب کو، بقوت قوت کے ساتھ، وآتیناہ اور ہم نے عطا کی اسے، الحکم دانائی، صبیہ بچپن میں، یعنی جب یحییٰ پیدا ہوا، بڑا ہوا، تو ہم نے ان سے فرمایا اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، مضبوطی سے تعاملو، خذ الکتاب بقوہ، اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی بھی عطا کر دی تھی، وحنانا اور شفقت، من لدنا اپنی طرف سے، وزکاتن اور پاکیزگی بھی، یعنی خاص اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی بھی ہم نے عطا کی تھی، وکانا اور وہ تھا، تقیہ نہایت پرہیزگار، اور وہ بڑے پرہیزگار بھی تھے، وبرن اور نیک سلوک کرنے والا بھی تھا، نیکی کرنے والا بھی تھا، بوالدیہ اپنے والدین کے ساتھ، ولم یکن اور وہ نہیں تھا، جبارن سرکش، عاصیہ نافرمان، یعنی اپنے والدین کا خود خدمت گزار تھا، نہ وہ سرکش تھے اور نہ نافرمان۔
वसलाम, और सलामती हो, अलैहि, उस पर, यौमा, जिस दिन वुलिदा, वो जना गया, पैदा किया गया, व यौमा, और जिस दिन यमूत, वो फौत होगा, व यौमा, और जिस दिन युबअसु, वो उठाया जाएगा, हय्या, जिंदा करके। यानी अल्लाह ताला की तरफ से सलाम है उन पर, उस दिन भी जिस दिन वो पैदा हुए, उस दिन भी जिस दिन उन्हें मौत आएगी, और उस दिन भी जिस दिन उन्हें जिंदा करके दोबारा उठाया जाएगा। तो ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूं कि तर्जुमे की समझ आ गई होगी। ठीक है, अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो इंशाअल्लाह आपके सामने जिक्र करेंगे। तर्जुमा समझ में आ गया सबको? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो ये जो नई तरतीब है तर्जुमे की, ये आसान आम फहम है। चलिए, तो ये सूरत जो है, इसका नाम है सूरह मरियम है। मरियम रजी अल्लाह तआला अन्हा का, क्योंकि इसमें तज़किरा है इसलिए उसी नाम पे इसका नाम रखा गया है। ये 98 आयात और 6 रुकू पे मुश्तमिल है, और मक्की ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में नाजिल होने वाली सूरतों में से है। ठीक है, इसमें 3 मरकजी मज़ामीन बयान हुए: तौहीद, रिसालत, जज़ाए अमल यानी आमाल का बदला, और भी बहुत सी बातें ज़िमनी तौर पे आ गई है। ठीक है, जिस तरह साबका सूरतों में अल्लाह के अंबिया और औलिया का जिक्र था, इस तरह इस सूरत में भी कई नबियों का हाल बयान फरमाया। इब्तिदा में ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उसके बाद यहया अलैहिस्सलाम, फिर मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और अदीसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, उनके वाक़यात भी आएंगे। तो ये सारे नबी जो है अपनी हाजतें अल्लाह ताला की दरगाह में पेश करते थे। अल्लाह ताला ही को वहदहू ला शरीक समझते थे। वो जानते थे सब कि अल्लाह के अलावा ना कोई आलिमुल गैब है, ना मुश्किल कुशा है, ना हाजत रवा है। और ये सब अंबिया अल्लाह ताला की रहमत के हमेशा उम्मीदवार रहते थे। इसके बरखिलाफ इन अंबिया के जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने उन अंबिया को अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझना शुरू किया। ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कह दिया। उनकी वालिदा हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मादर खुदा का दर्जा दे दिया, नऊज़ु बिल्लाह। फिर उनसे हाजतें तलब करने लगे। ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र जो है इब्तिदाई सूरत में ही है कि उन्होंने अल्लाह ताला से औलाद के लिए दरख्वास्त की थी। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का भी जिक्र आएगा। तो इस तरह अल्लाह ताला ने तौहीद का मसला समझाया, और अम्बिया का जिक्र करके अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत का जो मसला है वो भी वाज़ेह कर दिया। और तीसरा मसला जो है क़यामत की वुकू और जज़ाए अमल का है, वो भी इसमें बयान किया गया। तो इस सूरत का आगाज जो है वो भी आपके सामने है, हुरूफ मुक़त्तआत से हुई है। ठीक है, तो कई मरतबा हमने पढ़ लिया कि इसमें असल जो कौल है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इसकी मुराद जो है बेहतर समझते हैं। अल्लाहु अअलम बिमुरादिही बिज़ालिक, इन हरूफ की सही मुराद को अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। वो मुराद बरहक है, हमारा उस पर पुख्ता यकीन है। हम उसके मुतालिक कतई और यकीनी तौर पे कुछ नहीं कह सकते। हमारा काम बस ईमान लाना है, तस्दीक करना है। ठीक है, जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया, ये जिक्र है, ये तज़किरा है तेरे परवरदिगार की रहमत का, जो उसने अपने जलीलुल क़द्र नबी ज़करिया अलैहि सलाम पे फरमाई। ठीक है, आप
یروشلم یعنی بیت المقدس کے قریب آپ رہتے رہے، جہاں آج کل مسجد اقصی واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کے رہنے والوں کی مدد فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی ان کی جماعت میں شامل فرمائے، اور جو ان کے خلاف جماعتیں برسر پیکار ہے ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ٹھیک ہے، یہ جب سے دنیا بنی ہے حق اور باطل دو جماعتیں چلتی رہتی ہے، ان کے درمیان میں کشمکش ہے، تو ہم نے مرتے دم تک انشاءاللہ حق جماعت کے ساتھ رہنا ہے اور اس کی صحبت ہی مانگنی ہے۔ تو بہرحال زکریا علیہ السلام بڑی کا کام کر کے اپنے ہاتھ سے رزق کماتے تھے، تو کسی بھی پیشے کو یا اس کو اختیار کرنے والوں کو حقیر سمجھنا یہ انتہائی نادانی کی بات ہے۔ لیکن اکثر لوگ اسی جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، کپڑے بنانے والے کو حقیر سمجھتے ہیں، برتن بنانے والے کو، جوتا سینے والے کو کمتر خیال کرتے ہیں، تو یہ خود ضلالت اور گمراہی کی علامت ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص حقارت سے آدم علیہ السلام کو جولاہا، ادریس علیہ السلام کو درزی کہے گا، اس پہ کفر لازم آئے گا۔ بعض دولت مند اور زمیندار لوگ دوسروں کو کمینہ سمجھتے ہیں تاکہ وہ ان کے سامنے دبے رہے، ان کے حلقے اثر سے باہر نہ نکل سکے۔ اصل میں ذلت اور حقارت ہی کسی پیشے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اخلاق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، جو معاصی اور ممنوعات اور مکروہات میں ملوث ہے، شریعت اور احکام الہی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اصل میں ذلیل اور حقیر ہے۔ تو شریف آدمی کوئی بھی جائز پیشہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ حقیر نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ ذکر ہے تیرے پروردگار کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پہ کی۔ اس سے پہلے اصحاب کہف، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام، سکندر، ذوالقرنین کا حال بیان ہوا، وہ سب کے سب جو تھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے تھے۔ تو زکریا علیہ السلام کا تعارف کرانے کے بعد آگے پھر فرمایا کہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، کہ جب کہ پکارا اس نے اپنے پروردگار کو آہستہ پکارنا۔ ندا کا عام فہم معنی تو پکارنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ندا سے مراد دعا ہے، یعنی انہوں نے اپنے پروردگار کے حضور جو ہے چپکے چپکے سے دعا کی۔ دعا اگرچہ بلند آواز سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن آہستہ آواز سے دعا کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے، خیر الذکر الخفی وخیر الرزق ما یکفی، بہتر ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو، اور بہترین روزی وہ ہے جو انسان کے لیے کفایت کر جائے۔ خود قرآن مجید میں بھی موجود ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، کہ اپنے پروردگار کو گریہ ازاری اور آہستگی سے پکارو کیونکہ وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آہستگی میں بہتری یہ ہے کہ انسان ریا سے بچ جاتا ہے، تاہم اگر کسی دوسرے معاملے میں خلل اندازی نہ ہوتی تو ذکر بلند آواز سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ کا بلند آواز سے صلاۃ السلام پڑھنا خلل کا باعث ہو تو فقہاء کرام کے نزدیک ایسا کرنا مکروہ ہوگا، اور ایسا کرنے والا گنہگار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے قرآن مجید بلند آواز سے نہ پڑھو تاکہ خلل واقع نہ ہو۔ مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا اونچی آواز سے ذکر کر رہا ہے، تو یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے بلکہ نماز میں خلل اندازی ہے۔ تو بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا اور ذکر آہستہ آواز سے کرنا بلند آواز سے کرنے کی نسبت 70 گنا زیادہ افضل ہے۔ تو یہ نداء خفیہ سے مراد آہستہ دعا کرنا، جیسا کہ اگلے الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ کیا دعا کی تھی؟ قالا، زکریا علیہ السلام نے چپکے چپکے سے عرض کیا، رب انی وہن العظم منی، اے میرے پروردگار
بے شک میری ہڈیاں جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر جو ہے سفیدی سے بڑک اٹھا ہے، سر کے بال یعنی سفید ہو چکے ہیں، جسم کمزور پڑ چکا ہے، مطلب بڑھاپا مجھ پہ طاری ہو چکا ہے۔ یہ زکریہ علیہ السلام کی طرف سے عاجزی، انکساری اور کمزوری کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو دعا میں جس قدر انکساری پائی جاتی ہے، دعا اسی قدر بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے۔ دعا میں جس قدر اخلاص ہوگا، نیازمندی ہوگی، حضور قلب ہوگا، اسی قدر مقبول ہوگی۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے کا ذکر اللہ تعالیٰ کا ترحم اور مہربانی حاصل کرنے کے لیے کیا۔ اللہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں کہا ہے کہ رسم است کے مالکان تحریر، آزاد کنند بندے پیر، یعنی دستور ہے کہ غلاموں کے آقا اپنے بوڑھے غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ جب خدمت کرنے کے قابل نہ رہا تو پھر آزاد کر دیا۔ شیخ سعدی نے بھی اسی اصول کے تحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جذبہ ترحم پیدا کرنے کے لیے اپنے بڑھاپے کا ذکر کیا کہ اس عمر میں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ اور زکریہ علیہ السلام نے بھی دعا کی قبولیت کے لیے اپنے بڑھاپے اور کمزوری کا ذکر کیا، اور پھر عرض کیا پروردگار وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میرے پروردگار نہیں ہوں میں تجھ سے دعا کرنے میں محروم۔ مطلب یہ کہ مجھے امید ہے کہ اس عمر اور عاجزی کی حالت میں آپ میری دعا کو رد نہیں کرو گے، مجھے محروم نہیں کرو گے۔ بعض مفسرین یہ معنی بھی بیان کرتے کہ اے پروردگار، تیری دعوت پہ کبھی بدبخت ثابت نہیں ہوا، تو نے جب بھی مجھے بلایا ہے میں نے تیرے حکم کی تعمیل میں کوشش کی ہے، کبھی پسو پیش سے کام نہیں لیا، اب بوڑھا ہو کے تیری بارگاہ میں درخواست کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ تم مجھے اس دعا سے محروم نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ آپ کی دعا کیا تھی یہ اگلی آیت میں بیان کی ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، بے شک میں اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں سے خوف کھاتا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے۔ موالی یہ مولا کی جمع ہے۔ یہ لفظ عربی زبان میں بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ڈکشنری میں 25 معنی لکھے ہیں: غلام، آزاد شدہ غلام، آزاد کرنے والا، رفیق، ساتھی، آقا، چچزاد بھائی، یہ سب شامل ہے۔ تو یہ مشترک لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے، استاد کے لیے، پیغمبر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس مقام پہ موالی سے مراد چچزاد بھائی ہے۔ زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں اپنے بھائی بندوں یعنی قرابتداروں سے خوف کھاتا ہوں کہ میرے بعد وہ میری دینی مشن کو صحیح طریقے سے آگے نہیں بڑھا سکیں گے، وہ نالائق ہے، میری نیابت کا کما حق حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، کہ میری عورت جو ہے بانجھ ہے، وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں ساری عمر اولاد سے محروم رہا ہوں۔ میری التجا ہے فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، کہ مجھے اپنی طرف سے جانشین جو ہے وہ عطا فرما دے۔ ولی کا معنی کارساز بھی ہوتا ہے، قرابت دار بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جانشین مراد ہے، جو میرے بعد میرا فرض جو ہے وہ ادا کر سکے۔ یرثنی، جو میرا وارث ہو، ویرث من آل یعقوب، اور تمام آل یعقوب کا وارث ہو۔ ٹھیک ہے، یرث کا معنی مورث کے مال پہ قابض ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں وراثت کا تفصیلی قانون بیان فرمایا ہے۔ اس حوالے سے ہماری بھی الحمدللہ 7-8 دن کے لیکچرز موجود ہیں یوٹیوب پہ، آپ نے سنے ہوں گے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی ترکہ کے وارث کون کون عزیز اور اقارب ہوتے ہیں۔ تمام اہل سنت کے نزدیک نبی اور امتی کی وراثت میں فرق ہے۔ ہر امتی جو بھی کوئی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد چھوڑ کے فوت ہوتا ہے، اس کے وارث
اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس کی اولاد اور دیگر عزیز اور اقارب ہوتے ہیں، جبکہ نبی کے انتقال کے بعد اس کے مال کے وارث اس کے عزیز نہیں ہوتے، بلکہ اگر کوئی مال جو ہے وہ موجود ہو تو وہ صدقہ ہوتا ہے۔ جبکہ رافضی اور شیعہ جو ہے وراثت کے معاملے میں نبی اور امتی میں کوئی فرق نہیں سمجھتے، بلکہ امتیوں کے قانون جو ہے، قانون وراثت کو نبی کی وراثت پہ بھی نافذ العمل سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے دعویٰ کی دلیل کے طور پہ قرآن مجید کی 3 آیات پیش کرتے ہیں۔ ایک آیت تو یہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی، زکریہ علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا کریم مجھے ایک جانشین عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ دوسری آیت جو ہے سورہ نمل آیت نمبر 27، وورث سلیمان داود، اس کا معنی ہے کہ سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ اور شیعہ حضرات تیسری آیت سورہ نساء کی پیش کرتی ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ وراثت اسی طرح تقسیم کرو کہ ہر لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان آیات سے انبیاء کی وراثت ثابت ہوتی ہے۔ اسی بنا پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا مطالبہ کیا تھا، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ شیعہ حضرات کی طرف سے صحابہ کو برا بھلا کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تو اس مسئلے کی صحیح صورتحال یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی مال و دولت میں وراثت نہیں ہوتی، اس کا ثبوت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم انبیاء کی جو جماعت ہے کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، بلکہ جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کو کثیر صحابہ نے نقل کیا، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ سب شامل ہے۔ اس روایت کے راویوں میں حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے، جو کہ اہل بیت میں سے ہے۔ یہ بخاری شریف میں کئی جگہ پورا تفصیلی واقعہ آتا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 2 بزرگوں سے اللہ تعالیٰ کی قسم دے کے پوچھا کہ کیا تم اس حدیث مبارک کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم نے یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا شیعہ حضرات کا استدلال سورہ نساء کی مذکورہ آیت سے درست نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں وراثت کا پورا قانون جو بیان کیا گیا وہ امت کے لیے ہے، نبی کی ذات اس سے مستثنا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے بعض احکام سے استثناء کی بعض دوسری مثالیں بھی موجود ہے۔ مثلا سورہ نساء کی آیت ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ مسلمان مردوں کو 2 3 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے۔ بظاہر تو یہ حکم عام ہے، اس میں نبی اور امتی سب شامل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کی ذات اس سے حکم سے مستثنا ہے، جیسا کہ سورہ احزاب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کل 11 عورتوں سے نکاح کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے باپ کی وراثت کا ضرور مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ کے بعد آپ کا وارث کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا میری اولاد۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر میرے باپ کی وراثت مجھے ملنی چاہیے۔ اس کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی حدیث پیش کی، اس میں آپ کا فرمان ہے کہ ہم نبیوں کا گروہ کسی کو وارث نہیں بناتے، بلکہ ہمارا جو مال بچ جائے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فَأَنْتَ أَعْلَمُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو بات آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنی ہے اس کو آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئی اور اس کے بعد کبھی بھی وراثت کا مطالبہ نہیں کیا۔ مسئلہ یہی ہے کہ نبی خود تو وارث ہوتا ہے مگر کسی دوسرے کو اپنا وارث نہیں بناتا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ کی وراثت سے ایک خچر، ایک لونڈی، ام ایمن اور کچھ دوسرا سامان ملا تھا، اس کا ذکر صاحب طبقات ابن سعد وغیرہ نے اور دیگر سیرت نگاروں نے کیا ہے۔ حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ گروہ انبیاء لا یورث درہما ولا دینارا، روپے پیسے کو وارث نہیں بنایا کرتی، انما ورث العلم، بلکہ وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے یہ چیز لے لی اس نے وراثت کا بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ گویا نبی کا مال اور اسباب یہ صدقہ ہوتا ہے، البتہ علم کی وراثت میں جو کوئی جتنا چاہے حصہ حاصل کر لے۔
اب یہاں پہ جو اس آیت میں زکریہ علیہ السلام کی دعا کا تعلق ہے کہ آپ نے درخواست کی کہ مولا کریم مجھے جانشین عطا فرما دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، تو اس سے بھی جائیداد کی وراثت مراد نہیں ہے بلکہ علمی نیابت مراد ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ زکریہ علیہ السلام مزدور پیشہ آدمی تھے، بڑی کا کام کر کے وہ مشکل زندگی گزارتے تھے، لمبی چوڑی جائیداد کے مالک نہیں تھے جس کی انہیں فکر تھی کہ ان کے بعد اس کو کون سنبھالے گا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ کوئی ایسا جانشین عطا فرما دے جو ان کے بعد تبلیغ دین کا کام کر سکے۔ دوسری بات یہ کہ پوری آل یعقوب کا وارث ایک شخص تو نہیں بن سکتا، مال و دولت کا وارث تو قریبی عزیز ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ کوئی ایک شخص جس کے لیے زکریہ علیہ السلام دعا کر رہا ہے۔ تو یہ بھی قرینہ ہے کہ زکریہ علیہ السلام کی مراد جائیداد کی وراثت نہیں تھی بلکہ پوری آل یعقوب کی علمی وراثت مراد تھی۔ اور سورہ نمر کی جس آیت میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کے وارث وہ بنے، تو اس سے بھی علمی وراثت مراد ہے، نہ کہ مال اور دولت۔ اگر اس سے مادی وراثت مراد ہو تو داؤد علیہ السلام کے سلیمان علیہ السلام کے علاوہ 18 بیٹے اور بھی تھے، تو اس معاملے میں صرف ایک بیٹے کو وارث بنانا اور باقی 18 کو محروم کر دینا، یہ تو کسی طرح قرین قیاس معلوم نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ داؤد علیہ السلام کے باقی بیٹے اس قابل نہیں تھے کہ وہ آپ کی علمی وراثت کے وارث بنتے، تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا اور وہ بار خلافت اٹھانے کے قابل تھے۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد صرف 13 سال کی عمر میں آپ اپنے باپ کے جانشین بنے، آپ نبی اور صاحب صحیفہ رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال سلطنت عطا فرمائی۔ تو یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی وراثت علمی تھی نہ کہ مالی۔ قرآن مجید میں وراثت کا لفظ جو ہے کتاب کے لیے بھی استعمال ہوا، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، یعنی وہ لوگ جو کتاب کے وارث بنے۔ دوسری جگہ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ، پھر ہم نے لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا، جن کے آگے پھر 3 گروہ بن گئے، ایک گروہ صادقین کا، دوسرا میانہ روی والا، اور تیسرا ظلم کرنے والوں کا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو قوموا علی شعائرکم لأنکم علی ارث من ابیکم ابراہیم، یہ حج کے شعائر پہ کڑے ہو جاؤ کیونکہ تم اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت پہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام حج کے لیے مینا، مزدلفہ اور عرفات میں گئے، انہوں نے قربانی کی، طواف کیا، کیونکہ تم ان کی وراثت پہ ہو لہذا تم بھی یہی معاملہ کرو۔ تو یہاں پر وراثت سے مراد مال و دولت کی وراثت نہیں ہے بلکہ دینی ملی وراثت ہے۔ عربوں کے محاورے میں وراثت کا لفظ بزرگی پہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے عرب کہتے ہیں ورثنا المجدہ، کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے بزرگی کے وارث بنے ہیں۔ مقصد یہ کہ وراثت کا اطلاق مال کے علاوہ دوسری چیزوں پر بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ زکریا علیہ السلام کی وراثت سے مراد ان کی دینی خلافت ہے، نہ کہ مال و دولت۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام حبر اور عالم تھے، تو اس مقام پر اس کی حبورت اور علمیت کی جانشینی مراد ہے۔ ان تمام قرائن کی موجودگی میں شیعہ کا جو وراثت سے متعلق استدلال ہے وہ درست نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام نے دعا میں یہ بھی عرض کیا وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، کہ اے میرے پروردگار میرے جانشین کو پسندیدہ بھی بنا دے، کیونکہ اچھے اخلاق کے حامل لوگ جو ہے وہی دنیا میں مفید ثابت ہو سکتے ہیں، اپنے مشن کو آگے چلا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند ترین اخلاق کا حامل قرار دیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں۔ تو نبیوں کا اخلاق ہمیشہ معیاری ہوتا ہے، ان کا قول، فعل اور عمل ہر لحاظ سے پسندیدہ ہوتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے جانشین کے لیے بھی اعلیٰ اخلاق کی دعا کی۔ بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ پھر آگے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، زکریا علیہ السلام کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زکریا علیہ السلام ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ ایک ایسا نام ہے لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ ہم نے اس سے پہلے یہ نام رکھا ہی نہیں۔ یحییٰ کا معنی حیات والا بچہ ہے، تو اب اس اعتبار سے اسم باب مسمہ تھے کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کو دینی حیات نصیب ہوئی۔
حیات سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بانجھ والدہ کی رحم کو زندہ کر دیا. رحم جو ہے قوت تولید کھو چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں زندگی کے آثار پیدا کر دیے. سمیہ کا ایک معنی تو ہم نام ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ اس سے پہلے ہم نے کسی کا یہ نام رکھا ہی نہیں، لہٰذا آپ کا ہم نام کوئی نہیں تھا. اور سمیہ کا دوسرا معنی مثل بھی ہوتا ہے، اور یہ آگے بھی آتا ہے حل تعلم لہ سمیہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل جانتے ہو؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مثل موجود ہی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء. تو بہرحال یحییٰ کا معنی حیات والا بچہ ہے، اور جیسا کہ صاحب کشاف نے لکھا ہے کہ اس کے مقابلے میں یموت نام بھی آتا ہے، یحییٰ کے مقابلے میں یموت نام آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یحییٰ علیہ السلام بلا شبہ بے مثل تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں بعض ایسے خواص رکھے تھے جو دوسرے انبیاء علیہ السلام میں بھی نہیں تھے. آپ میں رقت اور گریہ زاری بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اکثر وقت گریہ زاری میں گزرتا تھا. اس کے علاوہ آپ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیدا و حسورا و نبی من الصالحین، آپ اللہ کے نبی تھے. حسورا یعنی خواہشات نفسانیے سے بالکل بری تھے، آپ نے ساری عمر شادی بھی نہیں کی. تو بہرحال حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بعض خصوصیات تھی. حضرت ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزرے، آپ کی درجات یقیناً سب سے بڑھ کے ہے، باقی انبیاء میں سے بھی بڑے بڑے جلیل القدر نبی گزرے ہیں. لیکن یحییٰ علیہ السلام کو بعض خصوصیات کی وجہ سے بعض انبیاء سے جزوی طور پہ امتیاز ان کو حاصل تھا. اس کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی والدہ کو بعض معاملات میں تمام نوع انسانی میں منفرد بنایا. جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان جو ہے اس کو چوکا دیتا ہے، یعنی اس پہ اپنا اثر ڈالتا ہے، مگر حضرت مریم و حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ اپنا اثر نہیں ڈال سکا، کیونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اللہ کی ذات سے پہلے ہی پناہ مانگ لی تھی، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ میں آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان چوکا نہیں لگا سکا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ شیطان کی وسوسہ اندازی آپ پر بھی ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، شیطان وسوسہ اندازی تو کرتا ہے، لیکن میری خصوصیت یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس وسوسہ اندازی سے محفوظ رکھتا ہے، مجھ پہ اس کا اثر نہیں ہوتا. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے، ابلیس آگ کا شعلہ لے کے آپ پہ پھینکنے کے لیے آیا، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو سلامتی میں رکھا. بہرحال اسی طرح یحییٰ علیہ السلام بھی بعض خواص کی وجہ سے ممتاز تھے. جب اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی تو آپ حیران ہو گئے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. قال ربی انا یکون لی غلام، کہنے لگے پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، وکانت امراتی عاقرہ، جبکہ میری بیوی تو بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بھی بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری کی حالت میں پہنچ چکا ہوں. تو اس سوال کی وجہ سے زکریا علیہ السلام کا ذات باری کے بارے میں کوئی شک اور تردد نہیں تھا، بلکہ آپ تعجب کا اظہار کر رہے تھے کہ اس عمر میں بچہ پیدا ہونے کی کیا کیفیت ہوگی، کیا میں اور میری بیوی دوبارہ جوان ہو جائیں گے اور اس قابل ہو جائیں گے کہ بچہ پیدا ہو سکے. آپ تو پہلے بھی اس بات کا اظہار کر چکے تھے کہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے جسم کمزور ہو چکا ہے، اب بچہ پیدا ہونے کی کیفیت کیا ہوگی. تو بڑھاپے کا اثر جو ہے ہر خاص و عام پہ ہوتا ہے، یہ تکوینی امر ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑھاپے کے اثرات قبول کیے، چنانچہ آپ زندگی کے آخری 1 یا 2 سال نوافل بیٹھ کے پڑھنے لگے، طبیعت میں کمزوری پیدا ہو چکی تھی، اگرچہ آپ کے زیادہ بال سفید نہیں ہوتے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں کم و بیش صرف 20 بال جو تھے وہ سفید تھے، لیکن آپ میں کمزوری پیدا ہو گئی تھی. تو زکریا علیہ السلام کے استفسار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال کذالک، اسی طرح ہوگا. اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جس قسم کے حالات پیدا کرنا چاہیں اپنی مشیت کو پورا کرنے پہ وہ قادر ہے. قال ربک، تیرے پروردگار نے فرمایا ہوا علیہ ہین،
کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے. بڑھاپے کی عمر میں بچے کو پیدا کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اپنی پیدائش پہ غور کرو. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے میں نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہیں وجود بخشا، حالانکہ ظاہری اسباب معدوم تھے. وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اور تم کوئی چیز تھے ہی نہیں. یعنی عام انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان پہ ایک ایسا وقت نہیں آیا لم یکن شیئا مذکورا، جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. وہ جب چاہے جس طرح چاہے اپنی مشیت کی تکمیل کر لے. وہ تو چاہے تو کسی کو جوانی میں اولاد سے محروم رکھے، اور اس کی منشا ہو تو بڑھاپے میں بھی یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کہ زکریا علیہ السلام کو مطمئن کر دیا. ٹھیک ہے. تو زکریا علیہ السلام خوشی سے لبریز تھے. وہ بچے کی پیدائش کے متعلق کوئی نشانی چاہتے تھے. قال رب اجعل لی آیا، تو پھر عرض کیا ہے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی بنا دے جس سے اندازہ ہو جائے کہ میری بیوی کو واقعی حمل قرار پا گیا، تاکہ میاں بیوی کو مزید خوشی حاصل ہو جائے. قال آیتک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس ثلاث لیال، کہ تو لوگوں سے 3 دن رات جو ہے کوئی کلام نہیں کر سکے گا. سویہ، حالانکہ تو بالکل صحیح سلامت ہوگا. بعض اوقات انسان کسی بیماری یا ذہنی خرابی کی وجہ سے کچھ عرصہ کے لیے بولنے چالنے سے محروم ہو جاتا ہے. بعض اوقات زبان میں لکنت پیدا ہو جاتی ہے، یا کوئی شخص جو ہے وہ گونگا ہو جاتا ہے، کلام نہیں کر سکتا. مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ بالکل تندرست ہوں گے، صحیح سلامت ہوں گے، لیکن اس کے باوجود کلام کرنے پہ قادر نہیں ہوں گے. البتہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح اور تحلیل انجام دیتے رہیں گے. تو یہ نشانی ہے. جب آپ کی حالت ایسی ہو جائے تو سمجھ لینا کہ آپ کی بیوی کو حمل جو ہے وہ قرار پا گیا ہے، اور اب بچہ ہونے والا ہے. اور پھر ایسا ہی ہوا. ٹھیک ہے. فخرج علی قومہ من المحراب، کہ زکریا علیہ السلام بولنے سے عاجز آ گئے. اس حالت میں آپ اپنے لوگوں کے پاس آئے، اپنے حجرے سے عبادت سے نکلے اور قوم کے پاس آئے. فاوحا الیہم، آپ نے ان لوگوں کو اشارہ کیا، بول تو نہیں سکتے تھے، صرف اشارے سے بات سمجھائی. ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ وہ صبح و شام جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں. گویا اس حالت میں زکریا علیہ السلام نے حق کی تبلیغ ادا کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب کیا. تو یہ نشانی ایک معجزہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ضمن میں ظاہر فرمائی. تو باقی انشاءاللہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ یہاں سے کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو آج ہم نے آیت نمبر 11 تک پڑھ لیا تفسیر. ٹھیک ہے. آیت نمبر 12، 13، 14 اور 15 کی تفسیر کل اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، ہمت دی، انشاءاللہ پڑھ لیں گے. آمین یا رب العالمین.